کلاس انٹر کے تمام بچوں کو مدر کالج آف سائنس اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ اردو کی بک پہلا سبق صفحہ نمبر 7 اور اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے تھے، قریب ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے۔ کل جیسے ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ وہ تانگا چلاتے چلاتے اپنی دھن میں، اپنے مگن میں اور سوچ و فکر میں کہ نیا قانون کیسا ہوگا، اسی دھن میں وہ جا رہا تھا کہ اچانک اس کو انگریز نے اشارہ کیا چلنے کا، تو پھر بہرحال چاہتے نہ چاہتے وہ اس کے قریب آ ہی گیا، تو کہنے لگا صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے۔ اس سوال میں بڑا بلا کا تنزیہ انداز تھا۔ صاحب بہادر کہتے وقت اس کا اوپر کا مونچھوں بھرا ہونٹ نیچے کی طرف کھنچ گیا اور پاس ہی گال کے اس طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتھنے سے تھوڑی کے بالائی حصے تک چلی آ رہی تھی، ایک لرزش کے ساتھ گہری ہو گئی، گویا کسی نے نوکیلے چاقو سے شیشم کی سانولی لکڑی میں دھاری ڈال دی۔ اس کا چہرہ ہنس رہا تھا اور اپنے اندر اس نے اس گورے کو سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، انہوں نے ذرا مثال کو اس انداز سے دیا ہے کہ تھوڑا سا مشکل بنا دیا ہے۔ اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ آپ کبھی کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک خاص انداز میں جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے، تو اس موقع پر ہم تھوڑا سا اپنا چہرہ کچھ ایسا بنا رہے ہوتے ہیں جس میں ہم تھوڑا سا ایک تکلف کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم تھوڑا سے اس کا ایک طرح سے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے تم کیسے ہو۔ تو اس موقع پر کبھی ہم کچھ ایسے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان الفاظوں سے زیادہ خطرناک ہمارا وہ چہرہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس چہرے سے سامنے والے کا مذاق زیادہ اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس نے، اب یہاں پر میں تو یہ کہوں گا کہ حسن منٹو انہوں نے اپنی تحریر کے اندر، اپنی لکھائی کے اندر اس انداز کو بھی اس طریقے سے بیان کیا ہے جیسے کہ باقاعدہ لکڑی کے اندر ڈیزائن کرنے کے لیے باقاعدہ چاقو اور باقاعدہ ایک خوبصورت انداز سے جو اس کے خاص اوزار ہوتے ہیں اس سے اس میں سوراخ وغیرہ کیے جاتے ہیں، اس طرح باقاعدہ چہرے کے اندر بھی کبھی کبھی نوک آ جاتی ہے چہرے کے اندر بھی۔ تو ایک طرح سے یہ ایک میں یہ کہوں گا آسان الفاظوں کے اندر ایک ہنسی والا مذاق والا ایک انداز تھا، اس کو بیان کیا ہے۔ تو جب گورے نے جو بجلی کے کھمبے کی اوٹ میں یعنی پچھلی طرف ہوا کا رخ بچا کر سگریٹ سلگا رہا تھا، موڑ کر ٹانگے کے پائیدان کی طرف قدم بڑھایا تو اچانک استاد منگو اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں، یعنی ایک دوسرے کو اب دیکھ رہے ہیں، اور ایسا معلوم ہوا کہ بیک وقت آمنے سامنے کی بندوقوں سے گولیاں خارج ہوئیں اور آپس میں ٹکرا کر ایک آتش بگولہ بن کر اوپر کو، اگلا پیج، اوپر کو اڑ گئیں۔ یعنی جب آپس میں دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر ان دونوں کو ایسے لگا کہ جیسے شاید اس سے پہلے بھی ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل چکے ہیں اور بڑے خطرناک طریقے سے پہلے بھی ملے ہیں ہم، جس میں کوئی نہ کوئی ہمارا لڑائی پھڈا ہوا ہے۔ آگے دیکھو، استاد منگو جو اپنے دائیں ہاتھ سے باغ کے بل کھول کر، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر کہ اس نے رسی کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لیا تھا، تو اب وہ رسی کو نکال رہا تھا، کھول کر تانگے پر سے نیچے اترنے والا تھا، اپنے سامنے کھڑے گورے کو یوں دیکھ رہا تھا گویا وہ اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں سے چبا رہا ہے، اور گورا کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون پر سے غیر مرئی چیزیں جھاڑ رہا ہے، گویا وہ استاد منگو کے اس جملے سے اپنے وجود کے کچھ حصے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی مثال سے اس طرح سمجھا جا رہا ہے کہ استاد منگو اس پہ کچھ پھینک رہا ہے اور وہ گورا اپنے اوپر سے وہ چیزیں جھاڑ رہا ہے، بلکہ اصل میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن دونوں کا انداز کچھ اس طرح کہہ رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے منگو، لیکن اگنور کر رہا ہے انگریز۔ گھوڑے نے سگریٹ کا دھواں نکلتے ہوئے کہا، جانا مانگتا ہے یا پھر گڑبڑ کرے گا۔ اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے
کہ گورا جانا چاہتا تھا اور منگو میں اور گورے میں کچھ نہ کچھ پہلے بھی ہاتم پائی، لڑائی جھگڑا پہلے بھی ہونے والا تھا یا ہوا. یہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. وہی ہے یہ الفاظ منگو کے ذہن میں پیدا ہوئے، وہی ہے، مطلب اس سے پہلے بھی ہمارا آپس میں ٹکراؤ ہو چکا ہے. وہی ہے یہ الفاظ منگو کے ذہن میں پیدا ہوئے اور اس کی چوڑی چھاتی کے اندر ناچنے لگے. وہی ہے، اس نے یہ الفاظ اپنے منہ کے اندر ہی اندر دہرائے اور ساتھ ہی اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ گورا جو اس کے سامنے کھڑا تھا وہی ہے جس نے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی اور اس خامخواہ کے جھگڑے میں جس کا باعث گورے کے دماغ میں چڑھی ہوئی شراب تھی. اسے غوعن کرہن بہت سی باتیں سہنا پڑی تھیں. استاد منگو نے گورے کا دماغ درست کر دیا ہوتا بلکہ اس کے پرزے اڑا دیے ہوتے، مگر وہ کسی خاص مصلحت کی بنا پر خاموش ہو گیا تھا. اس کو معلوم تھا کہ اس قسم کے جھگڑوں میں عدالت کا نزلہ عام طور پر کوچوانوں پر ہی گرتا ہے. یعنی یہاں پوری تحریر سے پورے پیراگراف سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دونوں کے ٹکراؤ ہونے کے بعد آمنے سامنے دونوں کے دونوں چہرے ملنے کے بعد اندازہ ہو گیا، دونوں ہی کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ملاقات پہلے بھی ہو چکی ہے. تبھی تو اس گورے نے کہا کہ جانا مانگتا ہے یا پھر گڑبڑ کرے گا، اور استاد منگو بھی سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے. اور پچھلے سال جب ہمارا آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا تو اس نے شراب پی رکھی تھی اور شراب میں دھت اس شخص سے بات کرنا بھی فضول تھا اور یہ بہت فضولیات اور بہت لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا انگریز. لیکن اس موقع پر اس منگو نے اس کے پرزے کیوں نہیں اڑائے؟ کہ اس موقع پر اس کو پتا تھا کہ اگر عدالت جانا پڑ گیا تو سارا کا سارا نزلہ ہم ہی پر گرنا ہے، پھنسنا ہم ہی کو ہے. لیکن اب اس کے ذہن میں تھا کہ اب نیا قانون آ گیا ہے اور نیا قانون آنے کے بعد اب اس انگریز کی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، اب اگلی ویڈیو میں